اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 71۔ آیت نمبر 71 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یقینی طور پر گھٹیا نہیں بلکہ اعلیٰ گائی ہو، اس سے نہ زمین میں ہل چلایا ہو اور نہ محنت لی گئی ہو، نہ اس سے کھیتی میں پانی ڈالا گیا ہو اور تندرست گائی ہو، نہ تو اس میں کوئی داغ ہو اور نہ تو کوئی دھبا۔ تب یہ سننے کے بعد یہودیوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور پھر ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتے تھے اور اللہ ظاہر کرنے والے تھے جو تم چھپا رہے تھے۔ ایک ٹائم یہودیاں جو ایک شخص کا قتل کر دیے تھے اور وہ لوگ الزام ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے، وہ شخص کے قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ تو وہ ٹائم اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ آیت میں یہ فرما رہے کہ وہ ایسا لوگ قتل کر دے کے الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سو لوگ جو چھپا رہے اس چیز کو جلد ظاہر کر دینے والے تھے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 73 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گائے کا ٹکڑا جو تم نے ابھی ذبح کیا ہے، اس کا ایک ٹکڑے کو مردے کو پھینک مارو، اور اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بولے، موسیٰ علیہ السلام کو بولے کہ ان لوگوں کو بولو جو گائے وہ لوگ ذبح کرے، وہ گائے کا ایک ٹکڑا لے کر کے مردے کو پھینک کر مارو۔ مردے کو جب ٹکڑا پھینک کے ماریں گے تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر دیں گے، اور وہ خود بولیں گے کہ کون قتل کرے تھے اس کو۔ تمہارے رب کی طرف سے اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، تاکہ تم عقل اور شعور یعنی احساس کے ساتھ کام لو۔ آیت نمبر 74 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھر جیسے ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہے، اور بعض پتھر میں سے پانی بھی نکلتا ہے۔ بعض پتھر میں دراریں آتی ہیں، بعض تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہی گر پڑتے ہیں۔ افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی اور ہمبلنس بھی نہیں جیسے پتھر میں ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی چیز سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، کیا تم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے، جبکہ ان میں سے ایک گروپ کے لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کا کلام یعنی تورات سننے کے بعد خود بدل دیتے تھے، حالانکہ حقیقت میں کچھ ہے اور حقیقت میں کیا ہے اور اللہ کیا فرما رہا ہے اور اس کو کیا چینج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے بول رہے کہ کیا تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ وہ لوگ تم پر یقین کر لیں گے؟ یہودیاں، ان لوگوں میں سے ایک گروپ ایسا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کلام تھا تورات، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، آسمانی کتاب تورات، اس میں سے جو وہ لوگ سنتے تھے، سننے کے بعد بدل دیتے تھے، جو چیز ان لوگوں کو پسند وہ چیز رکھتے تھے ان لوگ، اور بعض چیزوں کو وہ کر دیتے تھے، عدل بدل کر دیتے سب چیزوں کو تورات میں۔ آیت نمبر 76 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان یعنی مومن سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں بیان کر دیتے ہو مسلمانوں کو جو تورات میں تم سے کہا گیا ہے۔
تو اس میں سے ایک گروپ ان لوگوں کا ایسا بھی تھا، ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جو جب مومن سے ملتے تو بولتے تھے کہ بھائی ہم ایمان لے کر آئے، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے بول کے. حالانکہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، ایمان نہیں لے کے آتے تھے. خالی مومن کے سامنے وہ سب بول دیتے تھے، وہ لوگ ایمان والوں کے سامنے، اہل ایمان والوں کے سامنے لوگ وہ سب بول دیتے تھے، پر حقیقت میں وہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، وہ ٹائم پر نہیں لے کر آئے تھے. اور جب لوگ اکیلے میں رہتے، جب گروپ ڈسکشن گروپ میں بیٹھ رہے تھے، پورے یہودی ایک جگہ بیٹھ رہے تھے، تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کیا تم مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ان کے بارے میں، جو ان کی رسالت کے بارے میں اور ان کے شان میں جو تورات میں لکھے ہوا ہے اس کے بارے میں ڈسکلوز تو نہیں کر دی تم مسلمانوں کو کہیں بول کے. آیت نمبر 77 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. آیت نمبر 78 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ ہے جو سنے سنائی جھوٹی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، کتاب کو صرف ظاہر الفاظوں سے پڑھ لیتے ہیں. تو بعض لوگ ایسے بھی تھے یہودیوں میں جو ان پڑھ تھے، جو لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ یا کوئی بھی کچھ سنا رہے ان لوگوں کو جھوٹ بول دیتے تھے، وہ اس پہ بلیو کر لیتے تھے. وہ لوگ صرف زبانی لوگ پڑھ لیتے تھے لیکن ان کو سمجھنے نہیں آتا تھا. آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے کما لے. تو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے، اور وہ ایک تباہی ہے اور وہ ایک تباہی کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو لوگ چینج کر دیتے تھے اپنے جو سو اللہ کے کلام کو چینج کر دیتے تھے. وہ لوگ اپنی مرضی سے جو چاہے اس میں لکھ دیتے تھے، صرف چند دنیا کی دولت کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے چینج کر دیتے تھے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ لوگ جو ہے سو ہلاکت میں ڈال دی وہ لوگوں کو چیز، وہ اور بہت بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے ہاتھ سے جو بھی لوگ چینجز کرے اس میں اللہ کے کلام میں. آیت نمبر 80 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے علاوہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھے کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ہاں تو پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں جائے گا. یہ تم اللہ کو یوں ہی بہتان باندھتے ہو جو تم بھی نہیں جانتے. یہودیاں ایسا بولتے تھے کہ دوزخ کی آگ ہم کو بالکل نہیں چھوئیں گی، بس تھوڑے دن ایسا چھوئیں گی، خالی چند دن کے علاوہ ہم کو زیادہ دوزخ کی آگ میں ہم نہیں جلیں گے بلکہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ ان سے پوچھیے کہ کیا اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ لیے کچھ؟ ہاں، اگر وعدہ لیے اللہ تعالیٰ تو اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتے. نہیں، اگر اللہ تعالیٰ وعدہ نہیں کرے ہوئے تم سے، تو یہ جو تم کر رہے ہو جھوٹا بہتان باندھ رہے، الزام لگا رہے اللہ کے اوپر. آیت نمبر 81 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہاں واقع جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا، تو وہی لوگ دوزخی ہے اور وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جن کے گناہ ان کو چار طرف سے گھیر لیں گے وہی لوگ دوزخی ہوں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں، وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی سے بات کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور نیکی کی باتیں کرنا، اور نماز قائم رکھنا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا. پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے یہ وعدے کو توڑ دیے، اور تم حق سے
بچتے پھرنے والے ہو۔ اولاد یعقوب سے اللہ تعالیٰ وعدہ لیے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے وہ لوگ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، عام لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے سو وہ لوگ اچھی نرمی سے بات کریں گے، اخلاق کے ساتھ بول کے، اور نیک عمل کریں گے، زیادہ سے زیادہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے۔ تو اس میں سے چند لوگ، بہت کم لوگوں کے سوائے میجورٹی آف لوگ جو ہے سو وعدہ توڑ دیے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، نہ اپنے لوگوں کو گھروں سے، اپنی بستیوں سے نکال کر ضلع وطن کرو گے، اور پھر تم نے حکم کو اقرار کر لیا، اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تھے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ پکا وعدہ لیے تھے لوگوں سے کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، اور اب ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں تم لوگ، ایک دوسرے کے جو ہے سو کسی کو جو ہے سو ضلع وطن، شہر بدر نہیں کر دینا، باہر نہ نکال دینا بول کے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی تم آپس میں قتل کر رہے ہو، اور اپنے ہی گروپ کے لوگوں کو شہر بدر کر رہے ہو، ضلع وطن کر رہے ہو، اور ان کی زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ گئے اور اگر وہ پکڑے گئے تو تم فدیہ یعنی پیسے دے کر انہیں چھڑا بھی لیتے ہو، تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، تاکہ ان پر تمہارا کمانڈ رہنے کے لیے، یہ مطلب ایسا احساس رہنا انسان کو کہ بھائی ہم آپ کو چھڑائے تھے، تم کو چھڑائے تھے بول کے، ایک وہ رہنے کے لیے جو سوسا کرتے تھے وہ لوگ۔ حالانکہ ان کا وطن سے باہر نکالے جانا بھی تم پر حرام کر دیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہے، اور قیامت میں ان لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی لذت و عشرت کو خرید لیا، سو نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جو بھی لوگ آخرت کے بدلے میں دنیا کی لذت اور عشرت کو خرید لیں گے، لاوش لائف، دنیا کی عیش و وہ جو بولتے لذت و عشرت، وہ خرید لیں گے جو بھی آخرت کے بدلے میں، ان کے لیے سزا میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کریں گا اللہ تعالیٰ، اور نہ ہی ویسے لوگ ہی کوئی مدد کریں گا۔ آیت نمبر 87 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور ان کے بعد پے در پے، یعنی ان کے بعد کنٹینیوس ایک کے بعد ایک ایسا پے در پے بہت سے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند یعنی بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانی عطا کی، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید یعنی مدد کی، تائید کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جو تمہارے نفس کو پسند نہیں تھا، تم اکڑ گئے یعنی تکبر کرے، اور تم نے بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کرنے لگے۔ جب بھی کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر آتے تھے یہ قوموں کے پاس، تو وہ لوگوں کو اگر ان کے نفس کو وہ چیز پسند نہیں آئی
تو وہ لوگ اکڑ میں آ کے، تکبر میں آ کے جھٹلا دیتے تھے اور بعض پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے، ناحق قتل کر دیتے تھے۔ آیت نمبر 88 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ غلاف ہے، ایسا نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، تو وہ بہت کم ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کو ایسا سوچتے، کہہ لیتے اور ایسا سوچتے کہ ان کے دلوں پہ غلاف ہے بلکہ، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ کفر کی وجہ سے اللہ ان پر لعنت کر چکے ہیں، یہودیوں پر، اور بہت کم ایمان رکھتے یہودیاں۔ آیت نمبر 89 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس کتاب تورات کی تصدیق یعنی کنفرمیشن کرنا، تصدیق کنفرم کرنے والی ہے، جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یاب کی دعا مانگتے تھے۔ سو جب ان کے پاس وہ نبی نازل ہوئے اور وہ نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آئے جن کو وہ پہلے سے ہی پہچانتے تھے، تو اس کے وہ خلاف ہو گئے، بس ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے تورات جو ہے سو تورات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھے ہوا تھا سب کچھ، قرآن نازل ہوئیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اس کے بارے میں بھی لکھے ہوا تھا، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جب قرآن نازل ہو گئی، اس کے بعد جو ہے سو وہ لوگ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے وسیلے سے دعا کرتے تھے کہ کافروں پر فتح یاب ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بول کے، لیکن اس کے بعد وہ سب چیزوں سے پھر گئے، وہ لوگ پلٹ گئے، وہ لوگ وہ سب چیزوں سے خلاف ہو گئے، اس کے قرآن کے خلاف ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے وہ لوگ۔ آیت نمبر 90 میں اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، صرف حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے، بس وہ غضب در غضب کی سزا کے سزاوار ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ بس ان لوگ یہودیاں حسد میں آ گئے، وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کی طرف آقا کی ولادت وہاں ہونا بول کے، تو وہاں تشریف لے کے آنا آقا بول کے، لیکن آقا عرب میں تشریف لے کر آئے، تو اس چیز سے وہ لوگ حسد میں آ گئے، حسد کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے سو اللہ کی کتاب کا انکار کر دیے وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر غضب در غضب کی سزاوار ہو گئے لوگ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر ایک ذلت انگیز عذاب ڈال دیے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔